کے لیے سلطان راہی بننے والے، انہیں دھمکیاں بھڑکیاں دینے والے کامران اصغر قریشی کو پہلے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل تھانے کی حوالات کی ہوا کھلائی گئی، اور اس کے بعد انہیں بالآخر ان کے اصل مقام، اصل جگہ یعنی کہ بڑے گھر سینٹرل جیل کراچی پہنچا دیا گیا، جہاں پہلے ہی ان کے بیٹے ارمغان قریشی پہنچائے جا چکے ہیں، جو اپنے والد سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں کہ وہ ان کا چہرہ دیکھنے کے ہی روادار نہیں ہیں، اور پہلے ہی وہ جیلر کو یہ التماس کر چکے ہیں کہ انہیں ان کے والد سے بالکل بھی نہ ملایا جائے۔ دوسری جانب جو ہے خود ملزم کامران اصغر قریشی کے جو قریبی رفقا ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اب دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ جن پولیس والوں نے جو ہے وہ کامران اصغر قریشی کو چیرا لگایا ہے، وہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ انہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے کس سے پنگا لیا ہے۔ کامران اصغر قریشی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ امریکی شہری ہیں۔ اب انہیں جو ہے وہ اپنے اس غیر قانونی عمل کے لیے تو جواب دہ ہونا ہی پڑے گا۔ یہ کیا گیدڑ ببکیا ہے، اس میں کیا صداقت ہے، اس میں کیا حقیقت ہے، یعنی کہ یہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، یا کہ جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، کہ مصداق ان کی یہ دھمکیاں بھی وہی بڑکیاں ثابت ہوگی جو بڑکیاں پہلے خود ان کے گرو یعنی کہ کامران اصغر قریشی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام تا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز جو ہے خود کامران اصغر قریشی کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جہاں سے عدالتی حکم کے تحت ان کو ان کی جیل کسٹڈی کر دی گئی اور انہیں سینٹرل جیل کراچی پہنچائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ کورٹ میں جو ہے ان کے رفقا پہنچے تھے، وہاں پر جو ہے کچھ گلے شکوے کیے خود کامران اصغر قریشی نے، اور بتایا جاتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ جسے چیرا دینا چاہیے تھا اسے تو چیرا دیا نہیں گیا، اور جسے نہیں دینا چاہیے تھا انہیں چیرا دیا گیا، یعنی کہ بڑا ٹارچر کیا گیا خود کامران اصغر قریشی پر، انہیں چیرا تک دیے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے رفقا کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پولیس نے اچھا نہیں کیا چیرا دے کر۔ انہیں معلوم نہیں کہ کامران اصغر قریشی کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنے زیادہ اہم ترین شخصیت ہیں، خود وہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ امریکی شہری ہیں۔ امریکی شہری کے ساتھ جس قسم کا سلوک جو ہے وہ کراچی پولیس نے کیا ہے، گرفتاری کے بعد جس طریقے سے ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، ان سب کی جو ہے باضابطہ ایک انکوائری کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ وحشیانہ عمل کیا گیا ہے، انہیں چیرا دیا گیا ہے، جو کہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے، تو اس کی شکایت جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ایمبیسی میں ان کے رفقا یا ان کے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے، جس کے اشارے پر کیا ہے، ان سب کو جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس قسم کی بڑکیاں، اس قسم کی دھمکیاں کہتے ہیں کہ خود کامران اصغر قریشی کی رفقا کی جانب سے دیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ صرف بڑکیاں ہیں، دھمکیاں ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا گیا ہے۔ جو انہوں نے کیا اسی کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، ان سے نارکوٹک اور اسلحہ برآمد ہوا، جس کے مقدمات ان کے خلاف درج کیے گئے۔ پولیس نے بہت نرمی کی ہے، حالانکہ انہوں نے کورٹ میں جو ہے عدالتی عملے تک کو جو ہے وہ دھمکیاں دی تھی، اس دھمکی تک کی کوئی ایف آئی آر، کوئی مقدمہ اس کے خلاف درج نہیں کیا گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک بہتان تراشی ہے، پولیس پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ پولیس نے انہیں چیرا دیا ہے، چیرا لگایا، یہ سب کے سب بے بنیاد اور غلط، اور پولیس کو معلوم ہے کہ وہ امریکی شہری ہے، لیکن کسی غیر ملکی شہری ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انہیں کسی بھی ملک میں جو ہے وہ جرم کرنے کا لائسنس مل گیا ہو۔ ہر شہری کو جو ہے وہ ہر ملک کے قاعدہ قوانین کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کو پر بھی وہاں کے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ اگر وہ جرم کریں گے تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اس قسم کا جو ہے وہ رد عمل جو ہے خود پولیس کی جانب سے بھی دیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔
اب وہ जेल पहुंचाए जा चुके हैं, जेल पहुंच चुके हैं उसी सेंट्रल जेल कराची में जहां पर जो है उनके बेटे अरमाहान कुरैशी को एक रोज़ कबल जो है वो पहुंचाया गया था। और हमने ही अपने प्रोग्राम में ये रिपोर्ट किया था कि वो जैसे ही उन्होंने जेल में कदम रखा तो उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़ते हुए जेलर से यही विनती की थी कि खुदा रसूल के वास्ते उनसे उनके वालिद की मुलाकात बिल्कुल भी नहीं करवाना। वो कोशिश करेंगे, रोएंगे, धोएंगे, मिन्नत समाजत करेंगे, लेकिन उनसे उनकी मुलाकात न कराना। वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम इस वक्त बन चुके हैं और प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। वो उनके कामों में जो है वो रुकावटों का बाइस बन रहे हैं। उनकी तबाही, बर्बादी और इस हाल पर पहुंचाए जाने के ज़िम्मेवार भी जो है वो उन्हीं के वालिद हैं। इस किस्म की इल्तिजा जो है वो अपने जेल पहुंचते ही जो है उन्होंने की थी खुद जेलर से। तो अब जिस ख़तरे का उन्होंने इजहार किया था वो ख़तरा उनके सर पर मुसल्लत कर दिया गया है, यानी कि उनके वालिद कामरान असगर कुरैशी जेल पहुंचा दिए गए हैं। अब जेल पुलिस के जो है आईजी जेल जो है खुद काजी नज़ीर के लिए ये बहुत इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है। उनके लिए परेशानी की बात है कि वो दोनों बाप बेटे को एक ही जेल में कैसे डील करेंगे। एक हाई प्रोफाइल केस में है और दूसरा जो है वो नारकोटिक और ख़ुद असला आर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार हैं, जेल में है और अमरीकी शहरी है। तो अब ज़ाहिर है कि बाप बेटे से मिलने की कोशिश करेगा और तगोदो करेगा, जुस्तजू करेगा, असर रसूख इस्तेमाल करेगा। अगर मुलाकात दोनों बाप बेटे में होती है तो यकीनन इसमें बदमज़गी होगी, इसमें हाथापाई होने का ख़तरा भी है और एक दूसरे के सर फाड़ने का भी इसमें ख़दशा है। इसलिए अब जेल हुकाम जो है वो सर जोड़ कर बैठ गए कि इनमें से किस को जो है इस जेल से किसी दूसरे जेल में मुंतकिल किया जाए। अब इसका फैसला आईजी जेल करेंगे कि इसमें किस को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि ये मसला आगे जाके उनके लिए पैदा होने जा रहा है। ये कहना है खुद जेल पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। दूसरी जानिब इत्तला ये मिली है कि खुद मुल्ज़िम अरमाहान के ख़िलाफ़ जो है वो FIA कुछ ज़्यादा मुतहरिक हो चुकी है। उनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो एक ताज़ा तरीन FIR दर्ज कर ली गई है और उस केस में उनकी गिरफ्तारी डालकर उन्हें जेल ही में उनसे इस सिलसिले में भी तफ्तीश की जाएगी कि उन्होंने जो है वो एक महीने में जो है वो 4 लाख 5 लाख डॉलर कैसे कमाएं, उनका कारोबार क्या था और उन 5 लाख डॉलरों के ज़रिए जो है वो बिटकॉइन कैसे ख़रीदते रहे। इस सिलसिले में जो है वो उनसे तफ्तीश की जाएगी। अब ये भी मालूम किया जा रहा है कि जो रिफाई इदारे हैं इस वक्त कराची में जिन पर ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि उनके अकाउंट जो है वो इस कॉल सेंटर की गैर कानूनी आमदनी, गैर कानूनी जो डॉलर हैं उसकी रिकवरी में जो है ये उनके अकाउंट इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि एक तरीके से डिजिटल चोरी भी के उसे कहा जा सकता है और डिजिटल डाका जनी की वारदात भी उसको कह सकते हैं। अब चूँकि ये जो है वो रिफाई जो इदारे हैं, जो NGOs हैं, उनमें जो है ये सारे के सारे कार्ड उनके इस्तेमाल हुए हैं गैर मुल्की लोगों के इसी कॉल सेंटर के ज़रिए उनके पास उनका डेटा है। तो ये NGOs जो है वहाँ पर ही उनके अकाउंट में भी इस्तेमाल हुए और ख़ुद जो है इस रफ़ाई इदारे के अकाउंट्स में भी इस्तेमाल हुए। तो उनके ख़िलाफ़ भी कहते हैं कि FIA ने जो है वो बड़े पैमाने पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। उनका कहना ये है कि ये उन्होंने कोई जुर्म नहीं के लोगों ने जो है वो चैरिटी दी है। हालांकि वो चैरिटी तो नाम देते हैं उसका, लेकिन असल में जो है यही कॉल सेंटर की हराम की कमाई है जो कि वो अपने अकाउंट में लेते हैं और बाद में 10% जो है वो इन्हीं कॉल सेंटर्स के मालिकान को कैश की शक्ल में जो है वापस करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा इदारे का नाम चूँकि इसमें यूज़ हो रहा है तो हम 90% के हम मुस्तहिक हैं। इसकी भी जो है वो एक FIA ने कहते हैं कि अपने तौर पर जो है वो तहकीकात शुरू कर दी है। अब बाज़ पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ भी इसी सिलसिले में अभी इंक्वायरी चल रही है। ख़ुद मुल्ज़िम अरमाहान को सपोर्ट करते हुए और वजीहा आमिर की शिकायत के बावजूद अरमाहान को जो है वो उनके बेटे मुस्तफ़ा आमिर के अगवा कत्ल केस में शामिल तफ्तीश न करने पर जो है SP इन्वेस्टिगेशन साउथ अली हसन के ख़िलाफ़
آئی جی سندھ کے حکم پر جو ہے خود ان کے کمپلینٹ سیل کے انچارج اے آئی جی جو ہے وہ تحقیقات اس وقت انہوں نے شروع کر دی ہے عمران قریشی نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تحقیقات کے نتیجے میں، اس تفتیش کے نتیجے میں خود سید علی حسن کے خلاف جو ہے کیا کارروائی ہوتی ہے، انہیں سسپینڈ کیا جاتا ہے، انہیں ریورٹ کیا جاتا ہے، یا کہ انہیں تبدیل کیا جاتا ہے۔ فی الآخر ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ آئی جی سندھ کے حکم پر جو ہے وہ شروع کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اسی طریقے سے خود گزری تھانے کے ایک سب انسپکٹر اختر گنجا کے خلاف بھی انکوائری شروع کر دی ہے، جو کہ کمپلینٹ سیل کے انچارج ہیں۔ ان پر یہ الزام ہے کہ بہت سارے لوگوں کی شکایتیں جو ہے وہ خود بنگلہ نمبر 35 سے متعلق، اور خود جو ہے وہ ارمغان قریشی کی غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق درخواستیں آئی تھیں ان کے پاس، لیکن وہ درخواستیں انہوں نے کارروائی کرنے کے بجائے انہیں دبا دیا تھا، ان پر کوئی کارروائی نہیں کی تھی، بلکہ ان درخواستوں کے عوض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر ارمغان قریشی سے انہوں نے بھاری رقم وصول کی تھی۔ اس شکایت پر بھی جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک سوئفٹ جو ہے کار جو ہے سفید رنگ کی، جو کہ نان کسٹم پیڈ ہے، یہ بھی جو ہے ارمغان قریشی کی جانب سے تحفتاً دیے جانے کی اطلاع ہے۔ اس کی بھی ایک الگ انکوائری شروع کیے جانے کی اطلاع ہے۔ دیکھنا یہ کہ اس میں انکوائری کہاں تک آگے بڑھتی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سینٹرل جیل کا ہے، جہاں پر اس وقت دونوں باپ بیٹے ہیں، یعنی آگ اور پانی جو ہے وہ اس وقت ایک ساتھ ہیں سینٹرل جیل کراچی میں، ارمغان قریشی اور ان کے والد کامران اصغر قریشی کی شکل میں۔ اب یہ ایک مسئلہ آگے جا کے بنے گا خود جیل کے آئی جی قاضی نذیر کے لیے، اور وہاں کے سپرنٹینڈنٹ اور خود ڈی آئی جی جیل کے لیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔